آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ سونے سے پہلے 3 بار بستر کو جھاڑنا کیوں ضروری ہے، اور آپ کو سونے سے پہلے دانتوں کو کیوں صاف کرنا چاہیے اور سونے کا صحیح طریقہ، سنت اور سائنس کی روشنی میں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہیلتھ بیوٹی اینڈ فٹنس۔ اگر اب تک اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا بٹن ریڈ ہے تو پلیز اسے کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن خود بخود آپ کو وصول ہو جائے گا، اور یہ ٹوٹلی فری ہے۔ اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو ان کے لیے بہت 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 شکریہ۔ اسلام اور قرآن نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے جو اصول اور قاعدے بتائے ہیں وہ بظاہر تو ہمیں عام لگتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے بارے میں نہ تو زیادہ جاننے کی کوشش کی ہے اور نہ ہی کرتے ہیں۔ مگر اگر انہی باتوں کے بارے میں سائنس اپنا کوئی موقف بیان کر لے تو ہم سب بنا سوچے سمجھے اس لائن میں بھاگنے دوڑنے لگتے ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ اسلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا یہ باتیں ہمیں 1400 سال پہلے بتائی ہیں یا نہیں بتائی۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ایسا زندگی کا کوئی بھی پہلو نہیں جس کے بارے میں اسلام نے ہمیں نہ بتایا ہو۔ انہی میں سے ایک پہلو یا بات جو ہمارے اسلام نے ہمیں پہلے، یعنی کہ بہت عرصہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے، وہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے بستر کو 3 بار اچھی طرح جھاڑو اور کعبہ رخ ہو کے سو، باوضو ہو کر اور دانت صاف کر کے سو۔ اگر آپ یہ باتیں دیکھیں یا سنیں تو بظاہر تو لگتا ہے یہ عام سی باتیں ہیں، مگر جب سائنس نے اس پر تحقیق کی تو نہ صرف حیران رہ گئی بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل پر ایمان لے آئی۔ سائنس کے مطابق ہمارے جسم میں میٹابولزم کا عمل 24 گھنٹوں تک جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں نئے سیل بنتے اور پرانے سیل مر جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم سونے کے لیے بستر پر لیٹتے ہیں تو جو مردہ سیل ہمارے جسم میں موجود ہوتے ہیں وہ بستر پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں، مگر یہ سیل اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ انسانی آنکھ انہیں نہیں دیکھ سکتی۔ دوبارہ اسی بستر پہ بغیر جھاڑے سو جاتے ہیں تو یہ جو مردہ سیل ہمارے جسم سے گر کر اس بستر پر گرے ہوتے ہیں وہ دوبارہ ہمارے جسم میں داخل ہو کر ہمیں خطرناک ترین بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رخ ہو کے سوتے اور سونے کی ہدایت بھی کرتے تھے، لیکن جب سائنس نے اس بارے میں بھی تحقیق کی تو حیران رہ گئی۔ ان کے مطابق دائیں طرف کروٹ لینے سے دل اور معدے پر آنتوں کا بوجھ نہیں پڑتا اور نہ ہی خون کی گردش میں رکاوٹ بنتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ دائیں طرف نہیں سوئیں گے تو دل مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اکثر لوگ جب نیند سے اٹھتے ہیں یا انہیں اٹھایا جاتا ہے تو وہ بکھلا کے اٹھتے ہیں اور ان کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دیہات کی طرف سوئے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دل مردہ نہیں ہوتا، یعنی کہ ذرا سی آہٹ اور آواز پہ نہ صرف آنکھ کھل جاتی ہے بلکہ انسان بکھلا کر اور گھبرا کر نہیں اٹھتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ دائیں طرف ہی سونا چاہیے۔ اس کے علاوہ معدہ اوپر کی جانب ہوتا ہے اور معدہ آرام سے رات کو کھایا ہوا کھانا ہضم کر لیتا ہے اور معدے میں تیزابیت بھی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹرز بھی ہمیشہ دل کے امراض سے متعلق مریضوں کو دائیں طرف سونے کی ہدایت کرتے ہیں، جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سو کے اٹھتے تو 2 منٹ اسی بستر پہ بیٹھے رہتے اور اپنے دونوں آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے ملتے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے پورے چہرے پہ ملتے۔ اس بارے میں سائنس نے اپنا موقف کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ہر انسان کو سو کر اٹھنے کے بعد 2 منٹ تک نہ صرف بستر پر بیٹھے رہنا چاہیے بلکہ اپنی آنکھوں کو بھی ملنا چاہیے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو بھی ملنا چاہیے، تاکہ کہ دل کی دھڑکن کو انسانی جسم کی پوزیشن کا پتہ چل سکے اور انسانی دل اور دماغ اس کے مطابق جسم کا نظام چلانا شروع کر دیں۔ اسلام میں کہا گیا ہے کہ ہمیشہ باوضو ہو کے اور دانت صاف کر کے سونا چاہیے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جسم کو پاک صاف کر کے ہمیشہ سونا چاہیے۔ روایت تو یہ ہے کہ اگر سوتے وقت موت واقع ہو جائے
तो हमारा जिस्म बावजू हो। जबकि साइंस के लिहाज से अगर आप दांत साफ करके सोते हैं तो मुंह के अंदर ना तो कभी बदबू पैदा होगी और हमेशा आपके निज़ाम हज़म का सिस्टम एक्टिव और दुरुस्त काम करेगा। अगर आप पाँव धो के सोएंगे, जिस तरह कि हमारे इस्लाम में है वज़ू करके सोना, तो वज़ू में हमारे पाँव भी धुलते हैं, तो पाँव धो के सोएंगे तो हमेशा आपको पुरसुकून और अच्छी नींद आएगी। और अगर आप हाथ और मुंह धो के सोएंगे तो आपका चेहरे पे ना सिर्फ नूर होगा बल्कि आपके चेहरे पे मौजूद सेल हैं वो एक्टिव रहेंगे और आपका दिमाग पुरसुकून नींद लेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो कि सोने के मुताबिक इस्लाम और सुन्नत के बारे में है। प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को अपने अजीज़ों वकारब से भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी एक अच्छी बात जान सकें। अगर आप मेरी मज़ीद मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।